ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ لمحات قبل باقاعدہ طور پر امریکہ کی منصب صدارت پر فائز ہو گئے ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، 47ویں صدر بن گئے امریکہ کے. تو آپ کو لگتا ہے اب سے کچھ دیر پہلے خان صاحب کی رہائی کا ایک اور عنصر بڑھ گیا ہے اور امکان مزید بڑھ گیا ہے، یہ کہنا ٹھیک؟ مشاہد صاحب تو باقاعدہ مسکرا کے مبارکباد دے رہے تھے، آپ قبول کرنا چاہتے ہیں شکریہ کے ساتھ مبارکباد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ وسیم بھائی. میں آپ کے اس معصومانہ سوال کا پس منظر سمجھ رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے جی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے رجیم چینج کے بعد انٹرنل معاملات میں مداخلت کی تھی اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی اور عمران خان صاحب اور تمام جو پولیٹیکل اسیران ہیں ان کی رہائی پاکستان میں ہونے والے اندرونی محرکات اور سیاسی تحریک کے نتیجہ میں ہوگی. اچھا، تو آپ کا وہ جو بیان تھا کہ ہمارے مسکرانے کے دن آ گئے، اس کو اگر کوئی 20 جنوری کے تناظر میں لے رہا تھا تو غلط تھا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سر؟ ناٹ ایٹ آل. میں نے کیٹیگوریکلی وسیم بھائی دو چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اگر آپ دیکھیں، میں ایک پروگرام میں جس میں یہ آیا تھا، فوراً بعد میں آپ ہی کے پروگرام میں آیا تھا جب میرا ٹویٹ آیا، تو دو چیزیں سر میں کلیئر کر دوں. نمبر 1 یہ تھا اس مسکرانے کی وجہ کہ جس عمران خان کے نام پر کاٹا لگایا گیا تھا اور جس کا نام لینے پر پابندی تھی، جس کے پارلیمنٹیرینز کو یہ کہا گیا کہ آپ کی سیاست ختم ہو گئی اور کچھ ہم جیسے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس شاید اب اس ملک میں باقی رہنے کا مارجن بھی نہ رہے. اسی عمران خان کی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ پھر مذاکرات شروع کیے گئے. تو بینگ اے پولیٹیکل ورکر یہ میرے لیے سب سے پہلی وجہ تھی مسکرانے کی. اور دوسری وجہ آف کورس کہ عمران خان صاحب از کمنگ آؤٹ اینڈ آئی اسٹل اسٹینڈ ٹو مائی ورڈز دیٹ ہی از کمنگ آؤٹ. یعنی اگلے 6 مہینے میں عمران خان صاحب باہر ہیں، سال 2025 ان کی رہائی کا سال ہے. سر کدھر 6 مہینے تک لے گئے ہیں، 2-3 مہینے کی بات کریں وسیم بھائی. اچھا، میں نے تو اس لیے پہلے 6 مہینے کیا کہ 2025 کہہ دیا کہ آپ کہیں گے بھائی جان اب کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے کہ 6 مہینے میں رہائی ہو جائے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تو بہت دور کی بات ہے، 2-3 مہینے کی بات کریں انشاءاللہ. سر آپ بھی یہیں پہ ہیں، میں بھی یہیں پہ وسیم بھائی. پریڈکشن ہے نا سر، ہاں صحیح، انالیسز ہے میرا، کچھ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر، کچھ مشاہدات کی بنیاد کے اوپر، اور کچھ پھر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے تو ہم چیزوں کو انالائز کرتے ہیں. تو کچھ مشاہدات کی بنیاد پر اور کچھ ملاقاتوں کی بنیاد پر بھی ہے آپ کی پریڈکشن؟ ہاں، ملاقاتیں بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہوتی وسیم بھائی. ہاں وجہ تھی نا، وہ افغان امور، سیکیورٹی ایشوز، یہ وجہ تھی ظاہر ہے. جی بالکل بالکل بالکل. بس وہی وجہ کہ آپ رہنے دے تو کافی ہے سر، وگرنہ پھر مزید اس طرح پیدا ہو جائے گا. لیکن میں دیکھیے ایک معاملہ یہ ہوا کہ عاصم منیر صاحب گئے پشاور، وہاں کے سیاسی عمائدین سے ملاقات ہوئی. ہمیں یہ پتہ چلا اس وقت کہ جناب گوہر صاحب بھی اس میں بیٹھے ہیں. گوہر صاحب پہلے تردید کرتے رہے کہ میں نہیں ملا ہوں، پھر خان صاحب نے صحافیوں سے کہہ دیا کہ یہ ملے ہیں، تو گوہر صاحب بھی مان گئے کہ میں ملا ہوں. گوہر صاحب کی گفتگو سے تاثر ملا کہ جس میں کس طرح سیکیورٹی ایشوز کے علاوہ بھی کچھ بات ہوئی ہے. سیکیورٹی ذرائع سے تردید آ گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ اگر میں پروٹوکول کی وجہ سے زیادہ باتیں بتا نہیں رہا، اگر میں ملاقات کی تفصیل بتا دوں تو لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے. آج یہ ہوا ہے حامد صاحب، اور آپ سنیے گا، افواج پاکستان کے ترجمان نے یعنی کہ DGISPR نے باقاعدہ بات کی ہے کہ ملاقات کا پس منظر کیا تھا. وہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا. عاصم منیر صاحب والی ملاقات جو بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھے اس میں، اور علی امین گنڈا پور صاحب اور دیگر افراد بھی تھے، دیکھیے انہوں نے کیا کہا. پشاور میں بات کر رہی ہیں، دیٹ میٹنگ واز فوکسڈ آن دی سیکورٹی بیکاز دیر از اے سیکورٹی سچویشن ان KPK. تو فوج بیٹھے گی، وہ کوئی پولیٹیکل میٹنگ تو نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی سیاست ڈسکس کی جا رہی. That is purely focused on that aspect on which the army is playing a very important role in the KPK, and we have a security situation جو آپ کی دہشت گردی کی اور فتنہ الخوارج کی جو وہاں تھریٹ ہے، جو مینیفیسٹ بھی ہوتی رہتی ہے وہاں، اس کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی سیاسی رنگ نہیں. ابھی جو آپ پشاور میں بات کر رہی ہیں، that meeting was focused on this. آپ اس بات پہ ابھی بھی قائم ہے اپنی کہ کچھ اور گفتگو ہوئی تھی، یا آپ اس بیان سے اتفاق کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اتنی بات صرف کہوں گا جی کہ میں DGISPR صاحب کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا جی. انہوں نے آپ کو ڈال دیا ہے، تو انہوں نے بات کر دی، آپ تردید یا تصدیق کر دیں. چلیں لیٹ دا مومنٹ کم نا وسیم بھائی. آپ اس کی تردید بھی کرنا نہیں چاہ رہے، حالانکہ کریں گے تو لائیو جائے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے.
نہیں میں سر تردید اس کی کیوں کروں؟ تردید یا تصدیق یا تائید کا حق حاصل ہے بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس جو ملاقات میں موجود تھے. ایک بات تو ہے ملاقات ہوئی اس کو ہم اون کرتے ہیں. اب جو چیزیں خان صاحب نے کہہ دیا پھر اون کیا, ورنہ پہلے اون نہیں کر رہے تھے. پہلے گوہر صاحب بار بار کہہ رہے تھے کوئی ملاقات نہیں کوئی ملاقات نہیں, اس کے بعد اون کیا. چلے سر کر تو لیا نا, جب خان صاحب کو پتہ لگا تو اس کے بعد اون کر لیا. ظاہر ہے گوہر صاحب نے بھی پہلے خان صاحب کو جا کے بتانا تھا نا وسیم بھائی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ملاقات ہوئی جس کو ہم اون کرتے ہیں, یہ کوئی الگ سے ان 3 حضرات کی ملاقات ہوئی ہے جو سیاسی عمائدین سے ملاقات ہوئی؟ اس میں بہت سارے لوگ تھے, ایمل ولی صاحب, حافظ نعیم صاحب, یہ اس ملاقات کی بات ہو رہی ہے. یار وسیم بھائی میرا خیال ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مذاکرات کے تیسرے دور کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی نا, اسی طرح کی پریس کانفرنس آج پھر رات گئے ہو جائے یا کل ہو جائے, تو تھوڑی دیر انتظار کر لیں سر. میں تو کانٹینٹ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں, خالی پوچھ رہا ہوں کہ الگ سے ہوئی تھی یا بعد جماعت ہوئی تھی, آپ اس میں بھی کامنٹ نہیں کر رہے. سر اگر میں نہیں کر رہا تو آپ خود سمجھ لیں وسیم بھائی. نہیں کر رہے تو ہوتا ہے میں سمجھ لوں کہ ہوئی تھی ملاقات الگ سے. آپ سمجھ سکتے ہیں, بالکل صحیح سمجھ رہا ہوں. میں نے کہا جی بالکل آپ صحیح سمجھ سکتے ہیں, صحیح سمجھ رہے ہیں شاید. یار پھر آپ نے شاید, چلو آپ نہیں بتانا چاہ رہے تو